مسائل پہلے بڑے عذاب ہوندی، رشتہ داریاں ہوندیاں، لوگ آندے ہیں بھئی فلانے دی دھی دی شادی فلانے نال ہوندی پئی ہے، ایک بھائی مشورہ لینا بھئی چنگے لوگ ہیں چنگے کوئی نہ لیکن نا فون دیاں گلاں لوگ ٹی وی لائی بیٹھے واہ یاتی گانے ہیں میں امب چوپن لئی گئی باغ وچ پھڑی گئی بھئی تو مکالا ملن گئی کیوں آویں اتنے پیار محبت کوئی نہیں یاسی نا میں تینوں صحیح یاد پیا میرا پوتر چاچا منیر ٹھیک گال آدھے پیو چاچا کیڑا ہوندا چاچا میری عمر کیڑی ہے باقی منیر تاج آکھ منیر تاج اوکے منیر تاج صاحب سوائے لوگوں کی بدخوئیاں کرنے کے وہاں برائیاں کرنے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں آپ کو تو بڑا میں نے ٹیوشن پڑھایندا بیٹھا جیڑے دا آیا میں نے ذلیل ہی کیتا ہی کوئی ایک کچھ چج دی گل کیتی ہی میں دساں بابا جی جو کچھ اوے بابا ہوتی تیرا نان خاندان اگلے پچھلے تیرے وڈیرے میری عمر چوکی ہے چاچا جی ٹھیک ہے چاچا جی ٹھیک ہے ہاں چاہ منگا لو چاہ منگا لو چائے شاید نہیں ہے ہمارے پاس آپ یہ نوجوان اور نسل شاہ ہن کھاتی ویندی پہلے سارے دور چندن ٹانگر ناظرین سی نیوز کے اسٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں گاؤں کی انتہائی معزز شخصیت ہیں جانے مانے ہمارے بزرگ ہیں ان کا شمار گاؤں کے مختلف امور کے تنازعات کا بیٹھ کر ثالثی اور منصفی سے فیصلے کرنا تھا یہ کردار گاؤں میں بہت مشہور ہے بلکہ ہمارے ایک گاؤں نہیں ارد گرد کے درجنوں دیہاتوں میں ثالثی کا کردار ادا کر کے یہ چاچا منا کے نام سے مشہور ہوئے چاچا منیر عرف منا آج کل ان کا کیا صورتحال ہے ان سے ان کے تجربات سے آگاہی چاہتے ہیں ہمارے ڈمی میوزیم میں اس وقت موجود ہے چاچا منیر عرف چاچا منا جی السلام علیکم چاچا جی السلام علیکم ہیں ادھر میں ادھر بیٹھا ہوں ادھر نہیں گال نہیں ٹھیک ہے راضی بازی ترکڑے بدے ہو گھر بار خیر اماں ابا میری نو دھی لوترے پوترے سارے خیر جیندے بسدے رہو ٹھیک ہے سارے ٹھیک ہیں آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں آپ ٹھیک ہیں طبیعت ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں طبیعت ٹھیک ہے میرا مطلب ہے آپ کی طبیعت ہاں بڑی رحمت ہے تو ٹھیک ہی میں تاڑے بستی ٹھیک ہے نا چاچے ہوری جی اچھا یہ بتائیں اپنے کچھ سابقہ زندگی کے ایکسپیرینس کے حوالے سے کہ آپ کا جو کردار تھا گاؤں میں ثالثی کے حوالے سے جوانی میں سے لے کے آپ نے بڑی شہرت حاصل کی سالی میری ثالثی کرتے تھے آپ سالی میرے جو نو بال ہیں وہ تن پتہ بھی ہو جائے میں آمن منجن سارا گھاٹ ہو گئی وہ چلے گئے ککڑ چلے گئے ککڑ بابا جی آپ کے فیصلوں کی میں بات کر رہا ہوں نہیں فیصلہ بات نہیں ککڑ چوپڑاٹے دلال ہاں اگلے چلے گئے بابا جی میرے خیال ہے آپ کے کانوں کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے صحیح نہیں سنتے آپ وال اٹھ گئے اول گیا نہیں تو کان کا کوئی مسئلہ ہے آواز آپ کو نہیں آتی آواز صحیح کانوں کا کوئی مسئلہ ہے بہرے ہے نہیں اللہ کا شکر ہے ہر گال بہترین میں سنتا بیٹھا اچھا چلو تو بات کا صحیح جواب دیں آپ تو الٹے جواب دے رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اور لوگوں کا آپس میں جو لوگوں کے اندر عدم برداشت کا مادہ ہے وہ پیدا ہو گیا ہے بلکہ بہت بڑھ گیا ہے اس کے حوالے سے آئے روز گاؤں میں قصبوں میں شہروں میں گلی محلوں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو آپ کا کردار بہت پیچھے چلا گیا آپ اپنے گاؤں میں ان تنازعات کو روکنے کے لیے آج کل کیا کر رہے ہیں ہائے 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 میرا پوتر حیا شرم ہوندی ہے جی بالکل کو وڈا چھوٹا آندا پیا ہوئے آتا بھائی بال کھیڑنوں ہٹ ویندے ہیں بھائی چاچا آندا پیے جی بالکل ایسے ہی ہے ہوں کوئی نہیں اب آپ کی کیا آپ اس قوم کو کیا مشورہ دیتے ہیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے مسل چڑھے پہن مسائل پیدا ہو گئے ہیں ہاں سمجھ آ جی ذرا گھاٹ سننا ہے جی معافی چاہنا مسائل پہلے بڑے عذاب ہوندی رشتہ داریاں ہوندیاں لوگ آندے ہیں بھئی فلانے دی دھی دی شادی فلانے نال ہوندی پئی ہے ایک بھائی مشورہ لینا بھئی چنگے لوگ ہیں چنگے کوئی نہ
بھائی انج نہیں بھی تسا انج نہیں کرنا تے انج کرنا ہے. ہوں تو نیٹ دا دور آ گیا میرا پوتر. دیکھ نا فون دیاں گلاں لوگ ٹی وی لائی بیٹھے واہ یاتی گانے ہیں. میں امب چوپن لے گئی باغ وچ پھڑی گئی بھئی تو مکالا ملن گئی کیوں آنے گھر بندہ 2 کلو گین کے ٹھڈے کر کے چوپ لوے. یعنی کہ اب آپ سے کوئی رہنمائی نہیں لیتے, نیٹ سے اور موبائل سے رہنمائی لیتے ہیں. جی جی وہ انہوں دا پیو ڈاڈا ہے, وہ انہوں دا وڈیرا ہے, وہ انہوں دی ساس ہے, وہ انہوں دا سہرا ہے, بلکہ انج آ کہ وہ انہوں دی رن ہے. اپنی رن نال ہی ایڈا پیار نہیں کرن دے جڑے تو چاچی دے ٹچ چاہی ودے ہو نا لگے پے ہو نہیں اکھی اندر تھی بیچو میں تو ہوں اینک لوائیے. ہاں آپ یہ بتائیں کہ ماضی میں جو کچھ آپ نے کیا اپنے اس تجربے سے اب نئی نسل کو کچھ آپ سکھا سکتے ہیں, کچھ ان کو سدھار سکتے ہیں؟ جو ہماری موجودہ نوجوان نسل ہے ان کی رہنمائی آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ لڑائی جھگڑے گاؤں میں یہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ ناظرین دیکھتے بیٹھن مینوں جی جی کیمرہ آن ہے. میرے بالوں میرے ملک دے غیور جوانوں میرے علاقے دے لوگوں تے صوبے دے لوگوں پیار محبت کرو ایک بے نال. بیویاں دے حقوق دیو انہاں نوں, دھیاں پتراں دے انہاں دے حق دیو, جو انہاں دی کوئی زمین تے حصہ بندا تے انہاں نوں دیو. کہ سنے وے خوشی خوشی رہو اپنے گھر چ, ایک گھر چ 4 برار آندے ہو تے ایک کو نہیں کر لو تواڈے گھر چ برکت پے ویسی. میرا پوتر اے جڑے وکھرے وکھرے منجی بسترے تے علیحدہ علیحدہ جرن دے تساں تھیون لگ گئے ہو, بڑے چھوٹے دی عزت ہی ختم ہو گئی ہے, گھر چ برکت ہی ختم ہو گئی ہے, دھیاں پتراں دے رشتے ہی ختم ہو گئے. اپنے نوں نہیں دیندے رشتے بھئی میرا پترے رے, اے میرا چاچے دا پوترے, اے میری بوا دا پوترے, اے میری ماسی دا پوترے. انہوں نے تو رشتے ختم کر کے تو کتے دے پوتر جمنا ہے. میرے ہتھے چل بھائی تو میں کھلے مار مار کے فلاں کر لے وہاں. اور کوئی پیار محبت والی گل کرو, کوئی محبت والی گل کرو. اس وجہ تو جھاڑے کی برکت کوئی نہیں, پیار محبت کوئی نہیں. یاسین میں تینوں صحیح یاد آ میرا پوتر. چاچا منیر ٹھیک گال آدھے پیو. چاچا کیڑا ہوں چاچا میری عمر کیڑی ہے باقی. منیر تاج آکھ منیر تاج. اوکے منیر تاج صاحب یہ بتائیں آپ نے اپنی جوانی میں غیر برادری کی 2 معصوم بچیوں کو گھر سے بھگا کے شادی کی, آپ نوجوان نسل کو کیسے آپ اصلاح کر سکتے ہیں؟ انہوں بجاونا دن بجاو ریس کریں دیں, ریس دوڑ بجیاں دیاں. نہیں آپ نے ان کو گھر سے بھگا کے اور آپ نے نکاح کیا تھا. نکاح ہاں نکاح کرنا کو جرم ہے. تو آپ نسل موجودہ نسل کو کیسے نصیحت دے سکتے ہیں کہ اپنی فیملی میں شادیاں کریں؟ آپ تو خود اس سوشلزم کے بد کردار رہے ماضی میں. بد کرداری نہیں آتی, ایسا کیتی غلطی میں مان لیا, میں معافی چاہنا. اللہ سونے تو وڈیرے تجھے تھوڑے کو بجا کے گھرنا ہے جی کیتا نکاح جی. اس تو بعد گھروں پیر تے نہیں انہیں کٹا. نہیں انہوں نے نہیں نکالا. گھر بیٹھے ہسدے وسدے پہن آج ایک ڈیڑے لو میرج کریں دن دوجے ڈیڑے طلاق ٹھوکی کھڑوتن. یہ بھی تو آپ نے غلط کیا, کسی کی بہن کو کسی کی بیٹی کو ماں باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے بھگا کے شادی کی. آپ نے یہ کالک بھی تو اپنے منہ پہ ملی اپنے دور میں. دون دیتا ودا اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اس سے پیدا ہونے والے بچے آپ کے میں نے سنا ہے وہ بے راہروی کا شکار ہے, وہ گاؤں میں بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. مندے کھڑے دن مینوں. تو ظاہر ہے جس قسم کی آپ نے پرورش اور وہ اقدام اٹھائے آگے آپ کی آنے والی نسل بھی تو وہی کچھ کر رہی ہے. ضروری تو نہیں بھی بندہ ساری زندگی ساری نسلیں یہ کام کریں. جیلے مرضی معافی مانگ لو, اللہ ساری بخشش کرے چاہ سانو معاف کرے چاہ. اور تساں 40 سال بعد وال میرا مقالہ کیتی بیٹھو, یاد کروائیں بیٹھو لوگوں نے ٹی وی تے. چلے نہیں کراتے. آج بتائیں آج کل آپ کی مصروفیات کیا ہے؟ گلی ڈنڈا کھیلتا ہونا. صبح میں کھیل لیتے دیکھ تو سکتا نہیں ہے. سارے دور سے نہ گلی ہے نہ ڈنڈا ہے. وہ نہیں ہے, لیکن آپ آج کے دور میں صرف گلی ڈنڈا ہی تو سارا دن نہیں, باقی مصروفیت دن کیسے گزرتا ہے آپ کا؟ میں تو پیپل تلے بھائی بیٹھا ذرا حکے سے کاش کوش مارے جی. تو چلو کوئی چال سی کوئی تیرے کو لا بیٹھا والا اس کو بیٹھا ہے دونی شام ہو بندی ہے. اللہ کے کرموں فضل نہ بہتری ہو بندی ہے.
تو سارا دن اسی طرح ہی گزارتے ہیں؟ کوئی ذریعہ معاش، کوئی مسجد میں جایا کریں، کوئی نماز پڑھا کریں، عبادت کیا کریں. آپ اسی طرح لوگوں کی اور اسی بورڈ کے نیچے، پیپل کے نیچے بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتے ہیں. اور یار نماز ہی پڑھتا ہوں نا یار، نماز پڑھ کے بس میں قاری صاحب نو 1000 یار اتنے بہ کے تاش کھیلوں، رنگ کھیڑی رکھتے ہیں. سوائے لوگوں کی بدخوئیاں کرنے کے، وہاں برائیاں کرنے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں آپ کو. تو مطلب میں ٹیوشن پڑھاتا بیٹھا جہے آیا میں ذلیل ہی کیتا ہی کوئی ایک کچھ چج کی گل کی میں دساں. بابا جی جو کچھ اور بابا ہوتی تیرا نان خاندان اگلے پچھلے اور تیرے وڈیرے، میری عمر چوکی ہے. چاچا جی، چاچا جی ٹھیک ہے، چاچا جی ٹھیک ہے. ہاں چاہ منگا لو، چاہ منگا لو. چائے شاید نہیں ہے ہمارے پاس. آپ یہ نوجوان اور نسل شاہ ہوں کھاتی بہن پہلے سارے دور چند ٹانگر ریوڑیاں ہوندیاں نا امرت سے ہوندے، امرت سے میلے تے ونجواں جاڈی ساڈی سانو لینجے ڈیڈا نا وہ اصل لے ونجوں تے شاہ سمت سرکار میلہ لگتا ہے ٹانگر کھاندے. آپ کو گھر کیوں نہیں بچے گھسنے دیتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی بیویاں آپ کو نہیں گھسنے دیتی، آپ باہر سے مانگ کے روٹی گزارا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہائے یہ بڑی دردناک کہانی ہے میرا بہت. میں تینوں کہ دساں اے دو شادیاں لے بندے دی بھی جلالت سن لے. اے دو شادیاں لے بندہ بھی پوتر بن کے رہ ویندے. ایک کل ونجے تے دوجی پوچھتی کیڑی ماں کول گیا میں. یہ بندہ ہی میں چٹے کپڑے پا لے تے آدھے بھی چلو میں ذرا تیاری کیتی تے خیر ہے بڑے چٹے کپڑے پائے ویندے کیڑی ماں کول ویندا پیے. وہ بندہ خامن تا نہ رہ گیا رہتا وہ پوتری گیا نا. آپ نے اپنی زندگی میں جب کردار جوانی میں ایک طرف ثالثی اور بڑا مثبت، جبکہ آپ کا جو نجی زندگی کا کردار تھا انتہائی منفی رہا، تو اس کے عوض جو کچھ آپ نے بویا وہ کاٹیں گے نا. بچے آپ کو گھر نہیں گھسنے دیتے، بیویاں آپ کو نہیں گھسنے دیتی، محلے والے آپ کو دھکے دے کے نکالتے ہیں. اب آپ کی زندگی کا کیا ہے؟ آپ نے کیا کھویا، کیا پایا زندگی میں؟ کھویا بڑا کھاتا ہے میں. او بابا جی آپ نے زندگی میں بابا کینوں آ گئی ہے یار تیرے بال اگلے وجہ میں جنڈے پاٹ لے سکتے. اچھا چاچا میں جی، جاننا تینوں چاچے فضلے دے پوترے نا. چاچا جی یہ بتائیں آپ نے زندگی میں کیا کھویا، کیا پایا؟ اب جو آپ نے زندگی گزاری تھی اس کے اب کیا پھل کاٹ رہے ہیں اس کا؟ ہاں جوانی ہوندی ببر شیر ترے من دی بوری آلووں دی رکھنی موٹے تے لائے وینی گھر کھو دیے. جوانی کو اٹھینے تے گوڈے چ کڑ کڑ دی آواز آندی، پتہ لگتا بھی میرے گوڈے شبرات پہ. اب کیا ہے؟ اب مصروفیات کیا ہے؟ بچوں گھر میں گھسنے نہیں دیتے. اب آپ کی آئندہ زندگی کا لائے عمل کیا ہے؟ ملنگی کول جانے ہیں، ملنگی کول آنے ہیں، ملنگی کول بانے ہیں، ملنگی کول پینے ہیں، ملنگی کول کھانے ہیں، ملنگی کول سو جانے ہیں. آئندہ آنے والی نسل کو کوئی پیغام دیں گے ہاں کہ آپ نے جو شادیاں جس انداز سے کیں اس کا پھل کیا کر رہے ہیں، اور زندگی کے تجربات سے روشناس کرائیں ہمیں. میں ایک گل تمہیں سمجھا سکتا میرے پترو، میرے بچیو، میرے بھتیجیو، گزارش ہے بھائی ماں پیو دی مرضی نال شادی کیتی کرو. جی جتھے ماں پیو آکھیں تسی چاہے دھی ہوئے یا پوتر ہوئے انہاں دا آکھا منو. تہاڈی زندگی چ باہر ہی باہر حسن رزق کے حلال کما کے اپنی اولاد نوں کھوائسو، محنت مشقت والا کام کرے سو تے کوئی بندہ تانوں حرام دا نہ آکھسی. جی بالکل جی صحیح. اے ضروری نہیں ہوتا بھی پیو چینج ہوئے تو سانو لقمہ حرام دا کھوائسو تے تاں ہی تساں حرام دے کھائے ویسو. جی بالکل. اے میری زندگی دا تجربہ ہے. میں اپنی غلطیاں دی معافی منگنا، تساں اپنی لائف سدھار لو مہربانی. اے تہاڈا چاچا منیر تاج چاچے دے نام تو چڑھدا ہے میرے محلے والے چھڑیندے نے ہاس پاؤں اس لیے میں آتا بھی چاچا تیرا پیو. یہ دعا ہے. اچھا اچھا یہ دعا ہے بھی چاچا تیرا پیو، تیرا لالا، تیرا خاندان، تیرے اگلے پچھلے بزرگوں میں یہ دعا ہوندی ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ یہ دعا اپنے پاس رکھیں. آپ کی بہت شکریہ. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، یہ ہمارے گاؤں کے ایک کردار تھے، بڑے معزز جانے مانے رہتے تھے. اپنی جوانی میں جو انہوں نے غلطیاں کیں آج اس کا خمیازہ بھگت رہے. وہ آپ کے سامنے ہیں. جو گھر میں ان کی عزت نہیں، بچے رسپیکٹ نہیں کرتے. اپنے دور میں انہوں نے ایک غریب جس کو ہم کمی کہتے ہیں ان دو محنت کش مزدوروں کی معصوم بچیوں کو گھر سے بھگا کر شادی کی. آج ان کی حالت زار یہ ہے کہ ان کے بچے ان کو گھر نہیں گھسنے دیتے، بیویاں ان کو گھر نہیں یہ مانگ کر
روٹی اپنی گزر بسر کرتے ہیں، گاؤں والے ان کی امداد کرتے ہیں۔ خدا را اپنی جوانی کو سدھاریے تاکہ آپ کا بڑھاپا سدھر سکے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔